ذاکر نلائق یزید may Allah be pleased with him استغفر ربی واتوب الیہ کہ اللہ یزید پر رحمت کرے استغفر ربی واتوب الیہ، وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشد۔ اور طارق جمیل صاحب کیا فرما رہے ہیں یزید کا دفاع کرنے والے لوگوں کے بارے میں؟ لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ تو الحمدللہ کہیں نا، پھر سیدھا سیدھا کہنا ذاکر نائک پہ لعنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی ہمارا ویڈیو ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ایک انتہائی حیرت میں ڈال دینے والا امر ہمارے سامنے آیا جب مومنین نے یہ ویڈیو ہم تک پہنچائی، جس میں طارق جمیل ذاکر نائک کے ساتھ بیٹھا ہوا اور اس بندے کی دڑا دڑ تعریفیں کرتا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابھی یہ حال ہی میں طارق جمیل کے بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو مکتب اہل البیت میں سب سے پہلے فقیر نے اس کے دفاع پر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، جب پوری دنیا اس کے بیٹے کی ڈیتھ پر رومرز پھیلا رہی تھی اور اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ سب سے پہلے الحمدللہ ہم نے ہی ڈیفینس کیا تھا، لیکن مولا علی صلی اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے بچو۔ حال ہی میں جب طارق جمیل کا ڈاکٹر ذاکر نلائق کے ساتھ ایک میٹ اینڈ گریٹ والا سین تھا، اس میں طارق جمیل نے ڈاکٹر ذاکر نلائق کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ایک بہت اسلام کی بلند پائے شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ طارق جمیل نے ڈاکٹر ذاکر نلائق جیسے عقیدہ رکھنے والے لوگوں پر لعنت بھی کی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ہم آپ کو پیدر پہ ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو طارق جمیل کا اس بندے کے ساتھ جو کولیب تھا، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے۔ تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے نا، تو اردو کمزور ہے، عربی لہجہ کمزور ہے، لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی، ایسے لوگوں کی اہل اسلام کو بہت ضرورت ہے، ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک، جو قرآن کی ایک آیت میں 4 5 غلطیاں کرتے ہیں حضرت، ان کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ انہوں نے جس طرح اسلام کو صاف نکھار کر پیش کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہنا اور کربلا کو 2 شہزادوں کی جنگ کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت نکھار کے اسلام کو پیش کیا ہے۔ اسلام کو جتنا ملائن اس ملعون نے کیا ہے ذاکر نلائق نے، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور جو نام نہاد تعریفیں ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ اچھا، خود طارق جمیل نے اس بات کا اعتراف کیا اس بندے کو نہ عربی آتی ہے نہ اردو بھی بولنے کی تمیز نہیں ہے اسے، حالانکہ یہ انڈیا سے ہے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انڈیا میں رہنے والوں کو اردو نہ آتی ہو، اسے اردو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے، لیکن بس اللہ نے مقبولیت دی۔ مولوی طارق جمیل صاحب اسے مقبولیت نہیں کہتے، اسے ضد بازی کی ضلالت کہتے ہیں۔ کاش کہ آپ کو الفاظ کے چناؤ کا پتہ ہوتا کہ کہاں کیا لفظ بولنا ہے، خیر چھوڑیں۔ اور مزید سامعین گرامی قدر، طارق جمیل کا ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں ذاکر نلائق کی ویڈیو کے ساتھ، جہاں ذاکر نلائق یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، اور طارق جلیل صاحب المعروف طارق جمیل صاحب وہ ایسے بندوں کے بارے میں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، وہ ایسے بندوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ Have a look on both of those clips. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. اس دفعہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا، تو ان کے تو خاندان کے تھے، انہوں نے اس کو 20 کوڑے لگوائے کہ تو ایک جبار کو اور ایک ظالم کو امیر المومنین کہتا ہے۔ امیر المومنین تو حسن تک ختم ہو گئے، آگے بادشاہ تھے، خاندان بھی خاندان نبوت، اور یہاں یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ اللہ اکبر۔ ڈیفینیٹلی آپ نے دونوں کلپس دیکھ لیے ہوں گے، جس میں ایک میں ذاکر نلائق یزید may اللہ بھی پلیز with him استغفر ربی واتوب الیہ کہ اللہ یزید پر رحمت کرے استغفر ربی واتوب الیہ، وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشد۔ اور طارق جمیل صاحب کیا فرما رہے ہیں یزید کا دفاع کرنے والے لوگوں کے بارے میں؟ لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ تو الحمدللہ کہیں نا، پھر سیدھا سیدھا کہنا ذاکر نائک پہ لعنت، بے شمار لعنت، ہر اس وابی پہ، ہر اس ناسبی پہ لعنت جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میں دعا کرتا ہوں بارگاہ الہیہ میں کہ ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ ہو، انہوں نے لگ پتہ جائے ایک باری۔
اور مزے کی بات تو ہے سامعین گرامی قدر، یہ طارق جمیل کے صرف بیانات میں نہیں، طارق جمیل کی کتابوں میں بھی یزیدیت کی تردید موجود ہے. جیسے ان حضرت کی یہ کتاب فیضان اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین، ایک یہ کتاب، اور دوسری جس کی سامعین منگول جیلمی صاحب نے بھی بڑی تعریفیں کی تھیں، یہ گلدستہ اہل بیت. طارق جمیل نے اپنی دونوں کتابوں میں یزیدیت کے خلاف بات کی. اور سامعین گرامی قدر، مزے کی اور انتہائی لطف کی بات تو یہ کہ ہم طارق جمیل کے بیانات اور اس کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ذاکر نالائق پر فتویٰ نہیں جھڑتے. البتہ اس کے بیان سے ذاکر نائک پر لعنت واجب ہے، یہ اس نے خود کہا ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت، بے شمار لعنت. لیکن اگر ذاکر نائک کے اپنے گھر کے وہابی عالم اور وہ مولوی جو باقاعدہ یزید کے ڈیفنس میں مناظرہ لڑ چکا ہے مفتی عمر صدیق کے ساتھ، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری علیہ لعنت والعذاب، اگر اس کی اپنی عبارت آپ کے سامنے آ جائے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے والوں کو جو اس نے رد کیا ہے، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پہلے میں کتاب کا تعارف کروا دوں جو پہلے بھی کروا چکا ہوں. یہ خلافت ماویہ و یزید رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس ملعون، یہ محمود احمد عباسی ملعون انسان نے لکھی تھی. نام جتنا اچھا حرکتیں اتنی نیچ، محمود رحمت، اور حرکتیں ماشاءاللہ فرعون والی، فرعون شام. تو سامعین گرامی قدر، اس ملعون نے یزید کو کیا کہا؟ رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک. ایسے بندے کے بارے میں وہابیوں کا کیا عقیدہ، اور یزیدی ناسبی ترین وہابیوں کے بارے میں، یہ غلام مصطفیٰ ظہیر کی کتاب دفاع صحابہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ گجرانوالہ سے چھپی ہے، اور اس میں یہ آپ واضح دیکھیں صفحہ نمبر 304 پر اس نے واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھا، ذیل میں چند مصنفین کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی تحریروں میں اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی شان میں سوء ادبی، گستاخی اور طعن موجود ہے، نعوذ باللہ. ان سے حذر کرنا لازم ہے. مثال کے طور پر پہلا نام ہی اسی ملعون کی کتاب خلافت معاویہ اور یزید کا ہے، محمود احمد عباسی علیہ لعنت والعذاب. اب تو خیر جہنم میں چکیاں پیس رہا ہونا، ملعون انسان ہی مر گیا. تو سامعین گرامی قدر، پہلا نام ہی اس مصنف کا ہے جس نے یزید کو نعوذ باللہ سب سے پہلے برصغیر ہند و پاک میں رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسے خود وہابی عالم نے منڈ دیا جس کے مسلک کا ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق الحمدللہ. تو ذاکر نالائق اس فتوی غلام مصطفیٰ ظہیر کے مطابق ناسبی بھی ہے، گستاخی اہل بیت بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور طارق جمیل کے بیان کے مطابق اس پہ لعنت بھی ہے. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو طارق جمیل صاحب، میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ کی صحیح بات پر ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں تو غلط بات میں ہمیں آپ کا کڑاکا بھی نکالنا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے. نیکسٹ ٹائم ذرا احتیاط سے.